أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جان مال ایمان میں آپ کی نیکیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے سکون میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صحت و تندرستی ایمان میں برکت عطا فرمائے، چلنے پھرنے دیکھنے سننے سمجھنے سب صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نواز دے۔ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ رب العالمین 2 دن گزار کے اللہ پاک نے آج پھر الحمدللہ رب العالمین اپنی میٹنگ میں اپنی بیٹھک میں اپنی میٹنگ میں لا بٹھایا۔ الحمدللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی میٹنگ میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی میٹنگ کو سنبھالیں، بس یہ تو یوں سمجھ لیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی، ورنہ ہم عزت کے قابل نہیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گی اور امتحان بھی دے رہی ہوں گی۔ چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے، بالکل بچوں ہی والا امتحان ہوتا ہے، ذرا سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے خار صاحب ہمیں بتا رہے تھے یہ جو ہم لکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا دین پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں لکھتے ہیں، تو یہ سیاہی جو ہے یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں جا کر جمع ہو جائے گی۔ اور کیا چاہیے، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے جب تک کہ وہ مڑ نہیں آتا، یعنی جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں، آپ لوگ گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور یعنی بیڈ میں بیٹھ کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، سن رہی ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں ہیں، اور یہ ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا کاؤنٹ کرے گا۔ پھر آپ جو پیپر دیتی ہیں اس میں سیکھتی ہیں اس محنت کو، اللہ تعالیٰ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے کی محنت ہے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ کہیں جانا نہیں پڑ رہا، کہیں آنا نہیں پڑ رہا، کسی سے سمجھنا نہیں پڑ رہا، گھر بیٹھے بیٹھے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو سکون سہن عطا فرما کے اپنے ہی گھر میں الحمدللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرما دی ہے۔ تو بتانا یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اس طرف دھیان دیں، تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑا سا ٹائم نکالیں، پیپر بھی دیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں سیکھنے سکھانے والے بڑے فائدے میں رہیں گے، یہ آج نہیں پتہ چل رہا، لیکن جب پتہ چلے گا کہ سیکھنے سکھانے والوں کا کیا مرتبہ رہا تو ہائے اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم بھی سیکھنے سکھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا، جیسے کہ یہ جاری تھا ختم فضائل اعمال کی تعلیم، اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی پوری زندگی جو تھی نا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اللہ کے نبی سے کرتے ہیں، اللہ کے صحابہ کی بھی بہت عزت کریں، محبت کریں اور ادب و احترام کریں ان کا کسی بات میں کوئی بھی بات ایسا عمل ہو جو ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس میں زبان بولنے کے بجائے مجھے لگ رہا ہے کہ
میوٹ نہیں کیا مائک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے حکم سے یہ جو تھوڑی سی مطلب محنت ہے، یہ صحابہ والی محنت ہے، اگر آپ سارے کے سارے اس طرف آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو یقین کریں کہ ہم صحابہ کے یعنی ہم صحابہ جیسے تو نہیں بن سکتے نا کبھی بھی۔ کوئی تمام انسانیت مل کے ایک صحابی کا، تمام انبیاء مل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام دنیا مل کے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمام نبی مل کر اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمام انسانیت مل کر نہ صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بہت خوبصورت بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو صحابہ کا کیا مقام ہے، کیا عزت ہے ان کی، یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے ان صحابہ میں سے کتنے لوگ تھے جو بتوں کے پجاری تھے، اور جو لات و عزا اور منات کو ماننے والے تھے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئے اور کیسے منوا کے چلے گئے، کیسے اللہ تعالیٰ سے ٹائٹل لے کے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائٹل لے کے چلے گئے، قرآن میں ان کا ٹائٹل قیامت کی صبح تک آ گیا، اور کیسے محبت کرنے والے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو یہ شروع کرنے سے پہلے غالباً میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا، تو میں نے بتایا تھا لیکن وہ بات آدھی رہ گئی تھی کہ مفتی محمد حسن صاحب کا بیان سن رہی تھی۔ مفتی محمد حسن صاحب اس وقت ہمارے پورے ایشیا میں سب سے بڑے بزرگوں میں شمار ہے۔ ان کا مفتی حسن صاحب جامعہ محمدیہ میں ہوتے ہیں، چوبرجی میں، لاہور میں۔ تو وہ مفتی حسن صاحب فرما رہے تھے کہ ایک آدمی جو تھا، ایک شخص یا ایک لڑکا، یعنی وہ مسلمان ہو گیا تھا کرسچن میں سے، تو اس نے کہا، گھر والوں نے ظلم ستم شروع کر دیے اس پر۔ اس نے کہا دیکھو، میں اگر مر جاتا ہوں نا تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اپنے قبرستان میں نہ دفن کرنا۔ مر گیا وہ تکلیف سہ کے، اور بس اللہ نے موت لکھی تھی۔ اب اس کو عیسائیوں نے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا۔ صبح جب وہ آئے اپنے قبرستان میں جیسے ایسی بس دیکھ کرنے کے لیے، تو قبر کا رخ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم شمالن جنوباً دفن کرتے ہیں کہ ہمارے مردے کا قبر یعنی پاکستان میں دفن ہونے والے مردوں کا سر شمال کی طرف اور پیر جنوب کی طرف ہوتے ہیں، اور منہ قبلے کی طرف بن جاتا ہے، پھر جب دائیں طرف منہ پھیرتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی خود قبلے کی طرف آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس کا نا بالکل مسلمانوں والی کی، اور وہ لوگ مشرق اور مغرب کرتے ہیں، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف پیر سر کرتے ہیں۔ تو صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ تو پوری قبر مڑ کر ہماری طرز پہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ بڑے حیران ہوئے، اس کو قبر کو سیدھا کیا، صحیح کیا، پھر لیپا پوتی کی، جو مرضی کیا انہوں نے، اس رخ پہ لے آئے۔ دوسری رات پھر جب صبح دیکھا تو وہ قبر کا رخ ہمارے رخ پہ ہو گیا، یعنی سر شمال کی طرف، پیر جنوب کی طرف، اور منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ مطلب آٹومیٹکلی منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے اگر ایسے رکھو نا، اور دائیں کروٹ پہ رکھو۔ تو وہ سوچنے لگے کہ یقیناً کوئی کر کے جاتا ہے، ہم تو اس کا رخ اس طرف کرتے ہیں، قبر اس طرح بناتے ہیں، یہ قبر اس طرح بن جاتی ہے۔ کوئی مسلمانوں میں سے نا کوئی گروہ آتا ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے پہرا دیا پورے، مفتی حسن صاحب کہتے ہیں پورے 12 بجے 12:05 پڑھنا اس کا جو ہے، جب یعنی دن یعنی جو یہ وقت آیا تو اس کی قبر کا رخ آہستہ 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 مسلمانوں کے رخ پہ ہو گیا۔ ادھر یہ حال دیکھ کرنا کتنے لوگ مسلمان ہو گئے وہاں پہ، عیسائی۔ مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں یہ اوکاڑا شہر کی بات ہے، میں بھی گیا تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی مل کے آؤں۔ کہتے ہیں ہم رات کی تاریخی میں گئے، گاڑی کی روشنی مطلب جو آ رہی ہوگی، کہتے ہیں ہم نے دیکھا ساری قبروں کا رخ نہ مشرق مغرب کی طرف تھا ان کے، اور صرف اس لڑکے کی قبر کا رخ جو تھا نا وہ شمال اور جنوب کی جہت میں تھا، ہماری طرف تھا۔ کہتے ہیں وہاں پر مفتی صاحب نے ان کے لیے مطلب جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور واپس لوٹے، تو یہ میں آپ کو صحابہ کرام کے میں نے یہ کیا کہتے ہیں جو پیچ جوڑا، یعنی یہ جو قصہ بیان کیا کہ وہ اس کی کیا وجہ ہے، ذرا بتائیے مجھے آپ سب۔
بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہی ہیں، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قرار وہی ہیں، جو اس پر عمل کر لے گا وہ صحابہ کی طرح نہ اللہ پاک نے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح، جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دنیا میں بتا دیا نا قرآن میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان سے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو بھائی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ محنت کی ضرورت ہے، اللہ وہی ہیں، شریعت وہی ہے، صرف محنت کی اور پیار کی اور اخلاص کی ضرورت ہے. دیکھ لیں وہ صحابہ کا دور تھا اور یہ ہم جیسے میرے جیسے ہم لوگوں کا دور ہے. تو یہ معجزات، یہ کرشمے کرامات، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھے منسلک، لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو معجزے ختم، لیکن یہ کشف و کرامات تو اللہ کی جاری رہیں گی ہمیشہ، قیامت کی صبح تک جاری رہیں گی. یہ تو امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی کہ آپ کی محنت کی ضرورت ہے بس، ورنہ صحابہ کا جو مقام ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ صحابہ جیسے تو نہیں ہو سکتے نا ہم، لیکن صحابہ کے غلاموں میں سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شمار کر سکتا ہے نا. سخت محنت کی ضرورت ہے، دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے. آج دین بیچارہ غریب ہو گیا، لاوارث ہو گیا، یتیم ہو گیا، اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. آج دین یتیم ہو گیا، حدیث ہے یہ، یتیم ہو جائے گا دین، لاوارث ہو جائے گا. تو آج اس یتیم کی تو آپ کو پتہ ہے کفالت کرنے پہ ویسے ہی ثواب ہے. بڑے اہم بات بتا رہی ہوں، بڑے گر کی بات بتا رہی ہوں، خدا کے واسطے سن کر پلے باندھو. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ لکھا ہے محمد سائل فلا تنہر، محمد میں کیا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، کھانے کی دعوت نہیں دیتا، کھلاتا نہیں ہے کس کو، یتیم کو کھانے کی دعوت نہیں دیتا. ایسا شخص کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت خراب شخص ہے، ایسا برا شخص ہے. تو اب یہ سوچ لیں کہ اس وقت یہ اسلام ہمارا یتیم ہو چکا، اس پر ہاتھ رکھ لیں تو پھر وہ تمام اجر و ثواب آپ کو ملے گا جو ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے ملتا ہے. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی صحابہ کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں. ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں نہیں یار صحابہ نے تو بہت تھوڑی سا کام کیا، انہوں نے تو کیا کچھ نہیں ہے. خدا جانتا ہے، یہ دل کر رہا ہے کہ وہی بات بتانے کو کہ میں نے پہلے بھی بتایا، عرض کیا، لیکن وہ بات میرے دل کو بڑی چھوئی تھی کہ ایک آدمی ہمارے دور کا، یہ میرے خیال میں کارگزاری آئی تھی، میرے میاں صاحب گئے تھے چلے پہ، شاید وہاں پہ آئی تھی کیا تھا، یا مسجد میں تھے وہاں پہ کارگزاری آئی. کارگزاری کیا ہوتی ہے؟ 3 دن یا 15 دن یا 4 مہینے یا 40 دن اللہ کی راہ میں لگا کے رہو، تو پھر وہ کارگزاری یعنی وہاں کے حالات بتاؤ کہ کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا کیا تم نے، کتنے لوگوں پر محنت کی اور کیا ہوا، مطلب یہ ساری بتانی ہوتی ہے. اور یہ ایک خاص جگہ پہ مکی مسجد وغیرہ میں اس کا جوڑ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. بہرحال ہمارے وقت میں مطلب جب ہم نکلتے تھے تو ہمیں تو ایسا ہی یاد ہے. تو اللہ کے حکم سے بہرحال باقی مطلب یہ کہ جوڑ پہ پتہ چلتی ہے کارگزاری کیا ہے جب سارے جمع ہوتے ہیں. اب یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اب بتانے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت وہی ہیں، راستے وہی ہیں، قرآن وہی ہے، شریعت وہی ہے. بس جیسے اس لڑکے نے محنت کی، یہ تو بیچارہ اسلام پر آیا نا اپنا مذہب چھوڑ کے، کتنی اس نے اپنی ماں کی قربانی، بہنوں کی قربانی، بھائیوں کی قربانی، دوستوں کی قربانی، گھر کی قربانی، کیا کیا قربانیاں دے کر آیا. اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا، اس دور میں اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ جو میرے رستے پہ چلے گا معاملے ان کے ساتھ بھی میں وہ صحابہ والی کروں گا. ہمارے سامنے نہر جاری ہے، اب دیکھیں کون اس نہر سے پانی پیتا ہے یا کون جو ہے محروم رہ جاتا ہے. اچھا جی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام میں داخل ہے کہ ہم صحابہ کا اعزاز و اکرام کریں.
اگر ہم صحابہ کرام کا اعزاز و اکرام کریں گے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام کریں گے. خدارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں کسی کے ایک صحابی کو بھی برا نہ کہیں. میرے پاس میں ایک عورت کے پاس گئی, انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کیا بات نکلی, کوئی میں نے جان بوجھ کے نہیں, بس صحابہ کی بات آئی. وہ کہتی ہیں میں سارے صحابہ پہ میری جان قربان ہو, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ میرے ایسے لگا جب کانٹا کسی نے میرا بھونک ہی دیا میرے دل میں. میں رک گئی, میں جا رہی تھی, میں واپس گھر آ رہی تھی, میں ایک دم سے رک کے میں نے کہا جی آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں وہ ان کے بیٹے نے ہمارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یزید نے مطلب شہید کرا دیا, اور اتنا کتنے لوگوں کی قربانی, اور یہ وہ سب جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, سید الشہداء یعنی سید شہداء کربلا کا حال. تو میں نے بھی ان سے رک کے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں, اللہ کی قسم, دیکھے میں بن دیکھے قسم کھا رہی ہوں, بن دیکھے قسم کھا رہی. میں نے کہا اللہ کی قسم اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے اور یہ یزید یہ کام کر رہا تھا, ابن زیاد یہ کام کرتا, خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ پوری جان سے اس کو روکتے. یہ ہو سکتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے اور نواسے رسول کے لیے نعوذ باللہ ایسی بے دردی والی ظلم والی موت کو منتخب فرماتے, شہادت کو. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ایسے ہی اپنے طرف سے جوڑ جاڑ کے باتیں نہ کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ اتنے نیک اور عبادت گزار ہیں آپ لوگ, کیا ایسی باتیں کر کے ہم اپنے دین سے خارج ہو جائیں, اللہ نہ کرے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت رتبہ ہے, کیا بولوں ان پر. ہم نے اللہ بس ہمیں سارے صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا کرو. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و کرام کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی اعزاز و کرام کرنا ہے, ان کے حق کو پہچاننا ہے, ان کی اتباع کرنا ہے, ان کی تعریف کرنا ہے, ان کے لیے استغفار کرنا ہے, دعائے مغفرت کرنا ہے, ان کے آپس کے اختلاف میں لفظ کشائی نہیں کرنی. جی مجھ سے کہا جاتا ہے حضرت علی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر کبیرہ, یار خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے. اب مجھ سے کسی نے کہا, باقاعدہ بحث ہوئی, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ جب میں آن لائن کام کر رہی ہوں, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی کو بھی میری کال پہ لے لیا. میں بس پتہ نہیں کیا کر رہی تھی, مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا سکا کال پہ. اب وہ جناب صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جو تھی یار فدق کی زمین, وہ فدق کی زمین کیوں نہیں واپس کی, وہ کیوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہوں نے نعوذ باللہ کھا گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آنکھوں میرا تو یقین کرے, ایک تو پہلے جب وہ لڑکا بولا تو انتہا سے زیادہ غصہ چڑھا مجھے کہ تو کون ہوتا ہے اس میں آنے والا, لیکن یقین کریں کہ مجھے تو غصے سے نا میرا دماغ اتنا پاگل ہو گیا کہ میں نے اس کال کو فوری طور پہ کاٹ دیا, بجائے یہ کہ میں اس پر بحث کرتی اور کہتی سمجھاتی. بعد میں نے سارے کے سارے اس کے متعلق بیان جو صحیح ہیں ہمارے علماء دین نے بیان کیے ہیں, مفتی واحد عبد الواحد قریشی صاحب نے, تقی عثمانی صاحب نے, وہ سارے کے سارے لے کر میں نے بھیجے کہ یہ پڑھ لو, پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ہماری اماں بی بی فاطمہ کی زمین فدق کی کیوں نہیں دی. اللہ اکبر. تو بہرحال لوگ نہیں سمجھتے اور ایسے ہی صحابہ کرام پہ جو ہے لب کشائی کرتے ہیں, اور یہ نہیں پتا کہ جہنم کی چابی ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. سارے صحابہ ہمارے لیے, سارے صحابہ چاہے وہ کتنا ہی کیسے کیوں نہ ہو, اللہ کی قسم سارے صحابہ ہمارے لیے قابل تحسین ہے, قابل عزت ہے, قابل تعظیم ہے, قابل تکریم ہے. سارے صحابہ کے لیے میری جان قربان. اللہ تعالیٰ سب صحابہ کی عزت اور ناموس پہ میری جان قربان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ اور افضل, مطلب ایک جو ہے ان کی بات تو الگ ہی ہے. میں تو کہتی ہوں صحابہ پر بھی میری جان قربان. اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے بھی میرے جب چاہے جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ میری گردن صحابہ کے لیے اڑوا دے. پورا اختیار ہے میرے رب کو, اور میں اس بات پر بھی بہت مطمئن مروں گی انشاءاللہ کہ میں نے صحابہ کی منقبت بیان کی اور میں نے صحابہ کی دفاع کیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین کریں امیر معاویہ کو نہیں، امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو تو بس لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بچے میں بڑے گٹس ہیں، اور دین کو کہاں سے کہیں لے کر چلا جائے گا، اس کو بڑی اچھی سنبھالنی آتی ہے حکومت، اور یہ وہ۔ یقین کریں امیر معاویہ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی، ورنہ اور امیر معاویہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ امیر معاویہ تو چاہتے تھے کہ اسلام کی 22 لاکھ میل مربع میل سے 42 لاکھ مربع میل تک لانے والے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، امیر معاویہ نے بھی بہت فتوحات کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کا مقصد یہی تھا کہ اسلام دنیا کے کوچے کوچے گلی گلی نگر نگر میں پہنچ جائے، اور ان کے اس کے علاوہ خدا گواہ کوئی بھی ان کا وہ نہیں تھا، کیا کہتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ بات کہیں سے کہیں اور چلی گئی، اور یزید نے کیا کیا، یزید اندر سے کالا کیوں تھا؟ واقعی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یزید کو کے لیے بہت سے لوگوں نے لب کشائی کی ہے کہ یزید جو تھا اس نے بہت غلط کیا، اور بالکل بالکل غلط کیا۔ اس نے تکریم نہیں کی ہمارے کیا کہتے ہیں پیارے سے نواسے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یزید کو یقیناً اللہ کی جو ہے اس میں وہ پکڑا گیا، ظاہر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احادیث کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، لا ایمان نہیں ہے ایمان، لمن اس کے پاس، لمن لا امانت لا، جس میں امانت داری نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ لا ایمان نہیں ہے ایمان، لمن اس شخص میں یا اس شخص کے لیے، لا امانت اللہ جو امانت داری نہ کر سکتا ہو، امانت کی حفاظت نہ کر سکتا ہو۔ امانت کی حفاظت دیکھیں، آپ نے پہلے پڑھا تھا ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا دین نہیں جسے وعدے کا پاس نہیں۔ یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا۔ اب یہ ہے لا ایمان لمن لا امانت له۔ سچی بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، آپ بھی یاد کریں، میں بھی انشاءاللہ العزیز کافی حد تک یاد ہے، لیکن پھر انشاءاللہ دہراتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے اور آپ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، آپ بھی یاد کریں اور میں بھی یاد کریں گے، تو جب چاہے انشاءاللہ جہاں چاہے ہم ایک دوسرے کو سنا دیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شخص کا ایمان نہیں، یعنی ایمان جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی پورا پورا ایمان نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو شخص وعدے کا پاس نہ کرے اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، ہمارا دین پہنچا ہی نہیں، مذہب پہنچا ہی نہیں، اسلام پہنچا ہی نہیں۔ لا ایمانہ نہیں ہے اس کے پاس ایمان، لمن لا امانت اللہ جو امانت میں خیانت کرے۔ یقین کرے صحابہ ایسے امانت دار تھے، کفار مکہ، کفار منافق مشرکین سارے صحابہ کے پاس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، اور صحابہ جب دیکھتے تھے نا کہ امانت رکھنے کے لیے کوئی رکھوانے کے لیے آ رہا ہے تو کھسک لیتے تھے، کبھی چھپ جاتے تھے کہ ہم امانت رکھیں ہی نہیں، یعنی امانت کو رکھنا۔ اور یقین کریں کہ بہت میری حیرت ہوئی اور میں بڑی پریشان ہوئی اس بات کو سننے کے بعد، اور میں نے غالباً مفتی صاحب سے بات کی جا کے یا اپنے قاری صاحب سے بات کی، کیونکہ بہت پرانی بات ہوتی ہے تو ذہن میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا صحیح طرح نا، کہ صحابہ کرام جب دیکھتے تھے نا کوئی رکھوانے آ رہا ہے امانت، وہ چھپ جاتے تھے کہ نہ رکھنا پڑے نہ کچھ کرنا پڑے۔ اور یہاں کرسی کو سنبھالنے کے لیے، کرسی پر قبضہ کرنے کے لیے، حکومت لینے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ ایک مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ میں سے کسی کو بری لگے تو مجھے معاف کر دیں کہ ہمارے تو وہ مثال ہے کہ اگر ایک کیا کہتے ہیں، اگر ایک گلی میں کافی سارے کتے کھڑے ہیں اور ہم اس پر ایک روٹی کا ٹکڑا یا بوٹی کا ٹکڑا پھینکیں تو سارے کے سارے اس پہ ہلہ بول دیں کہ یہ میں لے لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی کرسی کی جنگ ہے کہ جنگ جاری اور ساری ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہی۔ زلزلے آ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، کسی کا کردار نظر نہیں آئے گا زلزلوں میں، سیلاب آ رہے ہیں، کسی کا کردار نہیں۔ ہماری عافیہ بہن، عافیہ صدیقی بہن 20 سال سے پابند سلاسل ہیں، کسی کی ماں پر، بہن پر، بھائی پر، کسی حکمران پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔
چنانچہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں زمانہ کفر سے مشہور تھیں. ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے, ابھی نبوت کی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے, ابھی نبوت نہیں ملی تھی, ابھی صاحب نبوت نہیں ہوئے تھے. تب ہی سے کفار مکہ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے. تو امانت داری کا صلہ بہت بڑا ہے. یعنی اب میں کیسے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. امانت تو خیر بہت جو ہے اس کا بہت زیادہ ہے اس میں بیان تو بہرحال, لیکن ایک بتاتی ہوں. ایک لڑکا تھا, جوان لڑکا تھا, اور اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے. یعنی اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا, بھوک سے برا حال تھا اس کے پاس اس کا, اور 30 دن فاقے کو ہو گئے تھے. گھر سے باہر نکلا, تھوڑا دور چلا تو اس کو ایک تھیلی ملی, ہمیانی کہلاتی ہے. ہمیانی تھیلی کو کہتے ہیں جس میں پیسے رکھتے ہیں نا, اس کو ہمیانی کہلاتے ہیں. ہمیانی ملی, تھیلی ملی, ایک پاؤچ ملا. تو اس نے دیکھا اس میں چندن ہار تھا. اب چندن ہار کو آپ لوگ کیسے سمجھیں گے, ظاہر کوئی تصویر تو ہے نہیں پیش کروں, سنا ہے جو میں سمجھتی ہوں. وہ نہیں ہوتا تھا ہار ایک لڑی والا, پھر دوسری لڑی اور پھر تیسری لڑی, اس طرح میرے خیال میں چندن ہار اسے کہا جاتا ہے. بہرحال چندن ہار لکھا تھا, وہی بتا دیا میں نے آپ کو. بڑا مہنگا والا ہار کہلاتا ہے یہ, اور گولڈ ہی گولڈ ہوتا ہے اس میں. تو باقی اور کچھ اتنا ہی مجھے نہیں پتا اس کے متعلق. تو اس میں وہ ہار تھا, تو وہاں پر اس کو وہ مل گیا, تو وہ گھر لے آیا, اس کو رکھ لیا. تو 10 منٹ 15 منٹ بعد پھر باہر نکلا دیکھنے کے لیے, تھوڑی دیر بعد کہ بھائی کوئی ڈھونڈ تو نہیں رہا. دیکھا ایک بوڑھے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں. کہنے گا کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کہا فرمایا کہ میری ایک ہمیانی یعنی تھیلی گر گئی ہے, ایک پاؤچ گر گیا اور پتہ نہیں کہاں گرا ہے. اس میں میری بیوی کا نا ہار تھا, چندن ہار, جو کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا, اور میں جو ہے وہ بہت پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا بابا جی یہاں ٹھہرنا. بابا جی کو ٹھہرایا گھر کے پاس, اور گھر میں سے لے کے آئے چندن ہار, اور کہا یہ تو نہیں ہے, دیکھے کہہ لیں گے ہاں یہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ان سے نشانیاں پوچھ لی تھیں, انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ تھیلی کا رنگ کیا ہے, ہار کیسا ہے, یہ سب کچھ پوچھ لیا تھا. اب جناب صاحب انہوں نے دے دیا. بزرگ نے اس وقت 500 روپے کا نوٹ یا 500 درہم یا جو بھی 500 جو بھی اس زمانے کی کرنسی تھی وہ نکال کے ان کو دے دی کہ چلو. اب ہونا کیا چاہیے تھا, میرا جیسا کوئی ہوتا میں تو یہ بھی کہہ دیتی کہ بھائی آپ کے لیے میں نے آپ کے امانت واپس کی ہے, اتنا مہنگا ہار کا کم سے کم 1000 روپے دے دو. ٹھیک ہے نا, ایک مثال ہی ہے نا, مانگتا تو دے بھی دیتے وہ, ظاہر وہ اتنا مہنگا ہار تھا جو مل گیا. تو بہرحال انہوں نے واپس کر دیا یہ کہہ کہ میں نے یہ نیکی اللہ کے لیے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور یہ آپ کو دے دیا. خیر بات آئی گئی ہوگی, اس نے پیسے نہیں لیے, اس نے اپنی نیکی کو 2 باتیں, بےایمان نہیں ہوا, نیکی ضائع نہیں کی, لالچ نہیں کیا. 2 دن 4 دن بعد 8 دن بعد 10 دن بعد کچھ دنوں بعد اس کا دل کرا کہ یہاں سے نکلوں, سفر وسیل ہے, ظفر ہے, سفر کر کے دیکھتے ہوں شاید کہیں مجھے اچھی کوئی نوکری مل جائے, کوئی کچھ ہو جائے میرا. کہتے ہیں وہ سفر کرتا رہا, رات ایک جگہ ٹھہر گیا. صبح ہوئی تو سامنے دیکھا دروازہ ہے, روشنی میں دیکھا تو وہ دروازے سے شہر میں داخل ہوا. شہر میں جیسے ہی داخل ہوا اسے کئی لوگوں نے پکڑ لیا, اور جب پکڑ لیا تو کیا کہا کہ تو یہ پکڑ لیا تو کہا کہ لے آئے. تو کہا کہ ان کو کہا کہ آپ یہ دیکھا حال بے حال ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, ان کو کپڑے دیے, ان سے کہا نہا دھو کے کپڑے بدلیں. اور جب اس نہا لیا دھو لیا پھر اسے کھانا کھلایا, اور اس کے بعد کہا کہ آج سے آپ ہمارے امیر ہیں. ان کا یہ کیا قصہ ہے, ان کا ہمارے امیر کا نا رات کو انتقال ہو گیا, اور انہوں نے کہا تھا جو صبح سب سے پہلے داخل ہونا فجر کی نماز کے وقت پھوٹتے ہوئے اسی کو اپنا امیر بنا لینا, چنانچہ اور اسی سے میری بیٹی کی شادی کر دینا. اب جناب صاحب جب ان کی شادی بھی ہو گئی, اب جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو بیوی کو دیکھ کر حیران. بیوی تو بہت خوبصورت تھی, لیکن بیوی کے گلے میں جو ہار تھا یہ وہی چندن ہار تھا جن پر ان کی نظر پڑی, اور وہ بالکل ششدر رہ گئے اور بڑے سوچ میں گم ہو گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا, آپ کو میں پسند نہیں آئی, کیا بات ہے, آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں مجھے.
تو انہوں نے خود چھپ ہو گئے. تو جب بیوی نے پوچھا دوبارہ تو پھر بتایا کہ بھئی ایسے ایسے مسئلہ تھا. فرمایا وہ میرے بابا جانی ہیں, کل ان کا انتقال ہوا ہے اور بابا جانی نے ایسے ایسے کہا تھا اور ایسے ایسے ہوا. چنانچہ اب جو ہے میں آپ کی بیوی ہوں. اب کیا ملا؟ دنیاوی انعام کیا ملا؟ سرداری ملی, رہنے کو ٹھکانہ ملا, کھانے کو کھانا ملا, حسین بیوی ملی, حسین بیوی ملی, حسین اخلاق سے مزین تھی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت صاحب ایمان بندے تھے وہ, جن کی وہ بیٹی تھی, جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی ہے, سرداری کے ساتھ بہترین نیک عورت عطا فرمائی, لڑکی مطلب زوجہ عطا فرمائی, اور اس کے بعد سرداری بھی دی ہر طرح سے. جو روز دن میں چاہیں تو 10 وقت کا کھانا کھا لیں, تو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا. تو یاد رکھیں, لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس میں ایمان نہیں ہے جس میں اس کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ سے بچپن میں جو ہم نے بےایمانیاں کی ہیں نا, کہ ٹافیاں بٹ رہی ہیں تو چپکے سے ایک ٹافی اٹھا لی دوسرے کے حصے کی, اس طرح کی بےایمانیاں کی ہوئی ہیں نا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہیں کہ نہیں, لیکن میں بھی اپنے بچپن کی قسم نہیں کھا سکتی کہ ہم نے کیا 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 ہے. بلکہ ایک بہن بیٹھی ہوں گی یہاں پہ اور وہ ہنسیں گی بھی اس بات پہ. اب شعور آیا تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے سیلاب زدگان کے لیے, غالباً سیلاب زدگان تھے, ہاں, ان کے لیے وہ رضائیاں وغیرہ دھو رہے تھے لنڈے سے لا کے. تو وہ لڈو پیٹھی والے کا بڑا پسند تھا مجھے اس زمانے میں. تو میں نے کہا اب کہاں سے پیسوں کا انتظام کروں, اندر جاؤں لے کے آؤں, یہ چلا نہ جائے. تو میں نے دیکھا سامنے ان کا بیگ پڑا, میں نے سائڈ پاکٹ سے ان کے 100 روپے نکالے. یہ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے 100 روپے بڑی اہمیت کے حامل تھے. تب میرے خیال میں 6-7 روپے کی لڈو پیٹھی ہوگی, بہرحال اب تو 40-50 روپے کی ہے. تو ہم لوگوں نے منگا کے کھائے. اب وہ کہیں کہ بہت مزے کیے, جن کے پیسے چوری کیے تھے وہ کہیں کہ میں کہوں آپ بھی کمال ہے کھائیے. اور بعد میں پتہ چلا وہ سن رہی ہوں گی اور ہنس بھی رہی ہوں گی. تو بعد میں پتہ چلا, ان کو بعد میں بتایا بھائی تمہاری ہی ہم نے نکالے ہیں اور تمہارا مال تمہیں کھلایا. تو ہنس رہی تھی, پتا بھی تھا کہ وہ ناراض نہیں ہوں گی ان باتوں سے, اور مطلب لیکن ایک شگل تھا, لیکن ایسی حرکتیں کی ہیں نا, تو بہرحال یہ امانت داری تو نہیں نہ تھی, یہ نہیں صحیح تھی نا. لیکن کیا ہوا, حالانکہ شادی شدہ تھی لیکن ایسی حرکتیں کر گزرے. تو بھائی اللہ ہمیں معاف کرے, اور جن کے ہم نے پیسے لیے تھے اور وہ بھی سن رہی ہوں گی انشاءاللہ, وہ بھی دل سے, اول تو انہوں نے تو اسی وقت معاف کر دیتا, لیکن اب پھر التجا ہے کہ معاف کر دینا بھائی, پکڑنے کے باعث نہ بنے. تو بتانا صرف اتنا سا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ بھائی جو کچھ کر لیا اس پر مٹی ڈال دو, اس کے لیے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. لیکن آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کی تیاری کرو کہ آنے والے وقت میں ایسے کوئی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری پکڑ کا باعث بنے. تو عہد کی پابندی کرو, امانت کی پابندی کرو. ویسے بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ایک مومن میں کیا نشانی ہے, کہ وہ جب مطلب ایک منافق کی کیا علامت ہے, جب بولے جھوٹ بولے, اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ کر لے, اور جب اسے عہد لیا جائے تو وہ بدعہدی کر لے, امانت میں خیانت کر لے. تو یہ سوچ لیں پھر منافقین کی ایک علامت ہمارے میں بھی آ جائے گی اگر ہم نے یہ کر لی. تو یہ دیکھیں کہ تینوں علامات آپ میں تو نہیں ہیں, میرے میں تو نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو الحمدللہ رب العالمین, اور اگر ہیں تو بھائی آپ بھی فکر کرو, میں بھی فکر کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑوائے. یہ تو دنیا کی زندگی ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کیا لے لینا. کیا پتا جو شخص جھوٹ بول کے کچھ کسی کے لے تو اگلے لمحے اس کو یہ لینا ہی نصیب نہ ہو اور برتنا ہی نصیب نہ ہو. چنانچہ اپنے کردار کی طرف جائزہ لینا چاہیے. اور ایک اور بات کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے. ابھی تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, میری بھی گزر رہی ہے, آپ کی بھی گزر رہی ہے, سب کی گزر رہی ہے, لیکن آخرت تمہاری اور میری کیا ہوگی یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. لیکن امید یہی ہے کہ وہ بہت رحیم ہے, وہ بہت رحمان ہے, وہ بہت رحیم ہے, وہ بہت رحمان ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے گا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں معاف کر دے گا.
امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا باقی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اسی پر نہیں نہ رہنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں پارہ اور سورہ احزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ہنالک ابتلی یعنی یہاں آزمائے گئے اس وقت، ہنالکا یعنی اس وقت آزمائے گئے، مومن آزمائے گئے، اس موقع پر مسلمانوں کا بڑا امتحان لیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ کبھی وہ غور سے دیکھا آپ نے، کبھی جامن والے سے جامن لیا آپ نے؟ کبھی جامن والے کے پاس ایک ڈبہ ہوتا ہے، ڈبے میں وہ جامن ڈالتا ہے تول کر، اور اس میں تھوڑا سا کالا نمک غالباً ڈالتا ہے، اور اس کے بعد زور سے پٹک 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 اس پر پلیٹ رکھ کے نا ٹھاں ٹھاں ادھر ادھر، یعنی اس طریقے سے کہ وہ بیچارے کئی تو جامن وہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ سے جاتے ہیں، یعنی نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ وہی ذہن میں میرے ایک آئی آپ کو مثال دینا، اس موقع پہ مسلمانوں کا امتحان کیا گیا، سخت زلزلے میں ڈالے گئے، یعنی سخت امتحان میں ڈالے گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، ابتلا میں، اگر یہاں پہ نا یہاں پر ابتلا آزمائش کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر آزمائش میں ڈال دے گئے امتحان مومن۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ کیا کر دیا، وہ زلزلوا ہلا کے رکھ دیے گئے، زلزالا بڑی زور سے، شدید طریقے سے، شدیدہ یعنی وہ ان کو، اور وہ ہلائے گئے کہ ایسا ہلایا جانا جو بہت شدید ہے، وہ ہلائے گئے، ایسے ہلائے گئے جیسے کہ بہت شدت سے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یعنی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جبکہ منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، مرض کا مطلب یہ تھا نفاق کا مرض تھا، ما وعدنا اللہ، انہوں نے دیکھا، اچھا کیا ہوا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکا ہی دھوکا، الا غرورا، ما وعدنا اللہ، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا نا، رسول اور اس کے رسول نے، الا غرورا، وہ صرف دھوکا تھا، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ ان منافقین کو کیا کہہ سکتی ہوں میں، ان منافقین نے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمیں دھوکا دیا ہے، یعنی ہم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹا وعدہ کیا۔ تو میرے خیال میں یہیں تک کہ اس موقع پہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یعنی اس موقع پہ ہنالک ابتلی المؤمنون، یعنی اس موقع پر آزمائے گئے، ابتلا میں مصیبت میں ڈالے گئے یا آزمائے گئے مسلمان، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلایا ایسا، یعنی شدت کے ساتھ ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور یہ منافق کہتے ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ، وہ منافقین کے ساتھ وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں مرض ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو وعدہ کیا تھا نا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے، وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں تھا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا وعدہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آیت پڑھائی ہے، یہ 4 دن کے اندر جو ہے ختم کرنا ہوتا ہے،
تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اپنا وہ احسان اور فضل یاد دلایا تھا کہ جو غزوہ احزاب یا جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں پر فرمایا، جبکہ کفار اور مشرکین اور یہود نے مل کر پوری طاقت اور پورے جتھے سے مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے زبردست لشکر لے کر حملہ کیا۔ اس لشکر میں کون تھے؟ کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، اور یہاں سے یہودی بھی شامل ہو گئے تھے۔ یعنی یعنی یوں سمجھے کہ سامنے مشرکین مکہ اور دوسرے لشکر تھے، اور پیچھے سے کون تھے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پیچھے کون تھے؟ یہود مکہ، یہود مدینہ، جو کہ لڑائی میں شرکت نہیں کر رہے تھے لیکن الگ تھے، اور جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے گا تو تم مدد کرنا، اور تم پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حفاظت کریں گے۔ لیکن کیا ہوا، ان کا جو سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ تھا بنو قریظہ، اور ان بنو قریظہ نے کیا کیا؟ بدعہدی کر دی۔ اس کو بنو قریظہ کے پاس کفار مکہ نے اپنے لشکر کے کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ اگر ہم جیت گئے تو تمہیں بھی صاف کر دیں گے، یعنی تمہیں بھی ماریں گے کیونکہ تم مدینے میں رہتے ہو، سپورٹر ہو مسلمانوں کے، اور اگر تم ہمارا ساتھ دو، اس وقت مسلمان تمہارے یعنی اس وقت تم ہمارا بہترین ساتھ دے سکتے ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے پورے مدینہ کی عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو ایک بستی میں لا کر جمع کر دیا، ایک جگہ پر جو کہ بنو قریظہ کے بہت قریب تھی۔ ٹھیک ہے، اب بنو قریظہ چاہتے تو منٹوں میں جا کے ان کے مرد جو ہیں سارے کے سارے عورتوں کے ساتھ ظلم کی انتہا بھی کر دیتے، اور مطلب جیسے مرضی جو بھی تھا، لیکن اور دوسری طرف یہ تھا کہ مدینہ کا دروازہ کھول دیتے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے اس وقت بنو قریظہ۔ ٹھیک ہے، ایک آگے کی طرف سے بھی دشمن اور پیچھے کی طرف سے بھی دشمن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرکین منافقین مکہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مطلب پہچان چکے تھے، لیکن کیا کہتے ہیں، یعنی دل میں پہچان چکے تھے لیکن بظاہر ان کی کھل کر مخالفت نہیں کر سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یوں سمجھ لینا کہ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی بڑا دوست بناؤ لیکن ہمیں پتہ چل چکا ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم اسے منہ پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تو ہمارا دشمن ہے، چل نکل یہاں سے جا۔ کفار و مشرکین و یہود نے مل کر پوری طاقت اور پورے جتھے سے مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے زبردست لشکر لے کر حملہ کیا۔ اہل ایمان کے لیے واقعی یہ بڑی سخت آزمائش کا وقت تھا۔ اہل ایمان کی کھانے کو پینے کو نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، تعداد بھی اتنی نہیں تھی، اور پھر پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، اور سخت سردیوں کا موسم تھا، بہت سخت سردیاں تھی اس وقت۔ مدینہ کی سردی کو لوگ کہتے ہیں جی لاہور جیسی سردی ہے، پر مجھے اس کا اتفاق کچھ نہیں ہوا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اہل ایمان کے لیے واقعی بڑی سخت آزمائش کا وقت تھا۔ اہل ایمان کی پختگی اور استقامت کا زبردست امتحان تھا۔ شدید سردی کا موسم تھا، غلے کی گرانی اور کامیابی، غلہ مہنگا ہو چکا تھا اور کم یاب ہو گیا تھا، یعنی ملتا نہیں تھا، آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ صحابہ بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اس پر بھی ہمت اور استقلال کا یہ عالم تھا کہ پتریلی زمین کی کھدائی شب و روز اپنے ہاتھ سے جاری تھی۔ میں نے بتایا نا 3000 صحابہ نے 6 دن کے اندر 5 گز گہری خندق کھودی تھی، سمجھ آئی؟ تو بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں کہ 3 دن سے آپ نے کچھ نہ کھایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر آیا اور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے معلوم ہوتے ہیں۔ بیوی نے بوری سے جو نکالے جو کہ 1 سا تھے، یعنی ایک پیمانہ ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کلو، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے وزن سے قریباً 3.5 سیر، 3.5 کا سیر کا پاکستانی 3.5 سیر کے، یعنی پاکستانی کہہ لیں یا انٹرنیشنل 3 کلو کہہ لیں نا، 3.5 کلو، 3.5 یعنی 3 کلو لگ بھگ، یعنی ہمارے وزن سے قریباً 3.5 سیر۔ گھر میں بکری کا ایک بچہ پلا ہوا تھا، وہ میں نے ذبح کیا۔ اتنے میں بیوی نے آٹا پیس لیا اور گوشت کاٹ کر ہانڈی میں چڑھا دیا۔ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بیوی سے نے چلتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ مت کرنا کہ بہت سے آدمی آ جائیں اور کھانا تھوڑا سا ہو جائے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے جا کے عرض کیا میں نے ایک بکری کا بچہ کاٹا اور 1 سا کا آٹا پیسا ہے، یعنی بتا بھی دیا کہ 1 سا آٹا پیسا ہے، یعنی میں نے 3.5 کلو کے قریب بس گندم پیسی ہے، اور آپ کے ساتھ تو اتنا سارا مجمع ہے، تو سب کو نہ لے چلیے گا، آپ چلیں پیٹ بھر کے کھائیں، آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آدمیوں کو لے کر چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے خندق والوں جلدی چلو، جابر نے کھانا پکایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم چلو، مگر میں نے آنے تک نہ ہانڈی اتارنا اور نہ خمیر کی روٹیاں پکانا، جب تک میں نہیں آتا نہ ہانڈی اتارنا نہ خمیر کی روٹیاں پکانا۔ میں چلا، خمیر آٹے کو کہتے ہیں،
میں چلا اور آن وسلم بھی لوگوں کو لے کر آنے کے لیے تیار ہونے لگے. میں نے آ کر یعنی آن وسلم نے تو پوری اناؤنسمنٹ کر دی کہ چلو چلو سارے چلو. انہوں نے کہا تھا, بیوی نے کہا تھا تھوڑے سے بندوں کو لے کے آ جاؤ, مجھے ذلیل نہ کرا چھوڑنا. تو بیوی سے سب باتیں کر سب بات اچھا چلو. اس کے بعد کیا ہوا, میں نے آ کر بیوی سے سب کچھ کہہ دیا تو وہ گھبرا گئی, کہا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے تو تمہاری بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دی تھی. غز تشریف لایا اور خمیر میں لعابدین ملایا تو آٹے میں اپنا تھوک ڈال دیا. اللہ اکبر, وہ آٹا ہمیں بھی مل جائے, ہم بھی کھا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خواب میں یہ آٹا کھلا دے اور دعائے برکت فرمائی. پھر فرمایا اے جابر روٹی پکانے والے کو بلا, روٹی پکانے والی کو بلا, وہ میرے پاس روٹی پکانے والے کو بلا, وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور ہانڈی سے گوشت نکالے اور اسے چولہے سے نہ اتارے. یعنی اب آپ سوچ لیں, روٹی پکائے میرے سامنے اور ہانڈی سے چولہے سے ہانڈی نہ اتارے. آخر سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور نکال کے دیتے رہے. ہانڈی اسی طرح پکتی رہی اور ابلتی رہی اور روٹیاں پکائی جاتی رہی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم کھانے والے 1000 تھے, سب نے کھایا اور پھر بھی بچ رہا. ہانڈی میں گوشت بھرا ہوا تھا اور روٹیاں برابر پک رہی تھی. اور ایک روایت میں کہ آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا تم بھی کھاؤ اور اپنے آدمیوں کو بھی روانہ کرو کیونکہ آج کل بھوک سے سب پریشان ہو رہے ہیں, یعنی تم بھی اپنے ملنے والوں کو بھی کھلاؤ. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ورنہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ورنہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی جو آتے تھے, ایک مٹھی جو کھانے کو ملتے تھے, پھر ان کو بدمزہ چربی میں پکا کر سب مل کر کھا لیتے تھے. حالانکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی. اب آپ کو پتا نا وہ چربی حلق کو پکڑتی تھی نا, پکڑتی ہے, اور اس میں بو آتی تھی. غرض کے سردی کے علاوہ کھانے پینے کی بھی تنگی تھی. یعنی مٹھی جو ہوتے تھے وہ ایک پتہ نہیں بدمزہ چربی میں پکا کر سب مل کر کھا لیتے تھے. حالانکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی اور وہ حلق میں لگتی تھی جا کے گھی, اور اس میں سے بو بھی آتی تھی. غرض کے سردی کے علاوہ کھانے پینے کی بھی تنگی تھی. اور پھر بنی قریظہ کے یہودیوں نے دفعتاً معاہدہ توڑ کے سخت بے چینی پیدا کر دی. پھر منافقین دل کے کھوٹے جو بظاہر مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگوں سے سامنا تھا سوچیں. سب سے پہلے سامنے کیا کھڑے ہیں, خندق کے پار کفار مکہ اور منافقین مکہ, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کھڑے ہیں سامنے کھڑے ہیں, اور طرح طرح کے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کی امداد لے کے نا یہ بدبخت پہنچے تھے میرے نبی کو نقصان پہنچانے. اب وہ سامنے کھڑے ہیں خندق کے اس پار, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اپنے صحابہ کے ساتھ, اور اندرونی شہر میں یعنی ان کے بیک پر, ان کے پیٹھ پر ان کا جو مدینہ شہر ہے اس میں بنو قریظہ جو کہ سب سے بڑا, جس سے بنو قریظہ بنو نذیر یہ بڑے بڑے تھے نا قبیلے, اور ان کی شاخیں ابو حارثہ بنو حارثہ اور بنو قینقاع, یہ بھی انہوں نے بدعہدی کر لی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پڑوس میں اپنے سارے پورے مدینے کی عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ چلو یہ ہے, یہ خیال رکھیں گے, لیکن وہ بھی بک گئے بدبخت. اسی لیے تو اللہ نے ان یہودیوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہو, انبیاء صالحین صدیقین اور شہداء کے راستے پہ چلانا, نہ کہ غیر المغضوبی ان پر ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہے, اور یہ ہے یہودی. ولا الضالین, اور جن سے تو جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں یعنی نصارہ. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب کس پر ہے؟ یہودیوں پہ. تو بنو قریظہ کے یہودیوں نے دفعتاً معاہدہ توڑ کے سخت بے چینی پیدا کر دی. پھر منافقین دل کے کھوٹے جو مظاہر اب کیا ہوا, جو بظاہر مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے. کوئی کہتا ہے کہ اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کہاں گئے, ہمیں تو بڑا سخت دھوکہ دے دیا, ہمیں تو کہا تھا کہ جیت جاؤ گے لڑو. تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا تھا. بعض منافقین مسلمانوں کو بہکانے لگے اور ان کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ اے یثرب کے باشندوں, یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے, پہلے یثرب کہتے تھے نا. آج وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ النبی کہلایا جانے لگا. آج سے ہم بھی کوشش کریں گے. میں مدینہ النبی کہاں ہے, مدینہ کہتے ہیں شہر کو, نبی کا شہر. اچھا جی کہلائے. پھر بعد میں اختصار کر کے مدینہ کہنے لگے. تو منافقین اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہو کہ صورتحال کیا ہے, سارا عرب اکٹھا ہو کر ہم پر چڑھایا ہے. بنو قریظہ میں بھی جو اپنے عہد و پیمان ہم سے کر رکھے تھے توڑ دیے. اب منافقین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے نا, انہوں نے کہا تم نے دیکھ لو کہ ہمارے پر کتنے لوگوں کی طرف سے چڑھائی ہے, اور
دوسری طرف یہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین تھے وہ بھی خلاف ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ اب دیکھو ایک طرف ہمارے دشمن کھڑا ہے یعنی کفار مکہ، اور دوسری طرف بنو قریظہ نے بھی جو عہد پیما ہم سے کر رکھا تھا وہ بھی توڑ دیا۔ اب ہم خندق پہ عرب کے جمع کفیر اور عظیم لشکر کے سامنے پڑے رہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ اب یہاں یعنی اب ہم ان سے مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، تو ہمیں واپس ہو جانا چاہیے لڑے بغیر، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب ہم خندق پہ عرب کے جمع غفیر اور عظیم لشکر کے سامنے پڑے رہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ اب ہمارے یہاں ٹھہرنے کا کوئی کام نہیں، صاف ظاہر ہے کیا انجام ہونے والا ہے، چلو گھر چلیں، لوٹ چلیں، یہاں رہنا موت کے منہ میں جانا ہے۔ چنانچہ بعض منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اس کے شہر میں ہمارے گھر کھلے ہوئے غیر محفوظ پڑے ہیں، خبر نہیں کیا ہو جائے، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ شہر جا کر گھروں کی حفاظت کا بندوبست کریں، کیونکہ ظاہر ہے کفار مکہ اگر خدا نخواستہ جیت جاتے تو ان کو تو نہیں نہ پتا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے، منافقین کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا، یہ تو نہیں نہ پتا تھا۔ تو فرمایا کہ تو کہا کہ ہمارے گھر کھلے غیر محفوظ ہیں، خبر نہیں کیا ہو جائے، ہمیں اجازت دیجیے کہ شہر جا کر گھروں کی حفاظت کا بندوبست کریں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، صرف عورتیں بچے رہ گئے ہیں، دیواریں قابل اطمینان نہیں، کبھی چور وغیرہ نہ گھسائیں کیونکہ پختہ دیواریں تھوڑی تھی۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آپ اجازت دیتے رہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، میں تو آلریڈی کم ہوں، ہم تو پہلے ہی کم ہے، تم ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، ہزاروں کا مجمع ہمارے سامنے ہے، پیچھے بھی بنو قریظہ نے ہمارے سے بدعہدی کر لی۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا ان سے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو آتا رہا اس کو اجازت دیتے رہے، جو بہانہ کرتا رہا کہ مجھے تو خبر آئی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، تم جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو کیا ہوا، چنانچہ جو اجازت لینے آیا اب اجازت دیتا رہے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ صرف مخلص اہل ایمان ہی رہ گئے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب بھاگ جانے کے بہانے تھے، گھروں کی حفاظت کا بہانہ ایک جھوٹا بہانہ تھا۔ بات یہ ہے کہ ان کے دل اسلام کی طرف پورے جھکے ہی نہیں ہیں، ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس وقت جو کفار کا ہجوم دیکھا اور بظاہر مسلمانوں کی فتح کا کوئی نشان نظر نہ آیا تو میدان جنگ سے بھاگ کر گھر میں جا کر بیٹھ رہنے کی انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ نکلو یہاں سے، اور یہاں سے نکل کر چلو، نکلو یہاں سے، چلو یہاں سے بھاگ چلو، یہ ہم کہاں یہاں پہ اٹک کر پڑ گئے۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شدید صدمہ ہوا ہوگا، اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف تقریباً مہینہ ہونے والا ہے، 24-25 دن ہو چکے ہیں، کھانے کو پیٹ میں ڈالنے کو کچھ کھانا نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، سخت سردی ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور پھر 3,000 صحابہ نے 6 دن تک لگاتار اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت مزدوروں والا کام کیا کہ کدال چلا چلا کے خندق بنانے کا کام کیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ قوم کا امیر قوم کا خادم ہوتا ہے، اس بات کا درس دیا، عملی تصویر بنے اس کی، اور خوب محنت کی ان کے ساتھ خندق کھودنے میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ جمے کھڑے رہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کہتے ہیں نا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا والا حساب، یعنی بہت مقابلہ کیا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ میں صحابہ کے لیے کہہ رہی ہوں کہ صحابہ کے ساتھ سارے حالات ہوئے، لیکن صحابہ نے بہت اچھی طریقے سے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ اب کھل کر سمجھ آ گئی تھی اللہ کے نبی کو بھی، اللہ تعالیٰ کو تو خیر پہلے ہی پتا تھی کون کس لیول سے اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی جو کسی بھی مائی کے لال کا بس کا روک نہیں تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بنو قریظہ سے بھی نپٹے، منافقین مکہ سے بھی اللہ تعالیٰ نپٹے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کفار مکہ سے بھی نپٹے، اور اس کے بعد مشرکین مکہ سے بھی اللہ تعالیٰ نپٹے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول میرے، یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کے حق میں دشمن ہیں، اور آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، اور اب یہ جو آپ کے ساتھ رہ گئے نا، اس وقت جو آپ کے ساتھ فوج کھڑی ہے یہ آپ کی اپنی فوج ہے، یہ آپ کی جانثار ہے، یہ مر تو سکتی ہے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، یہ مر تو سکتی ہے لیکن آپ کو ایک سوئی کے چبھنے کی بھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب وقت آئے تو ایسے ہی کامل ایمان کے ساتھ اللہ اور نہ اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہی حالات ہم پر کیوں نہ آئے، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری نظریں آپ کے اوپر سے نہ ہٹیں،
اے اللہ پاک ہمارے پر زلزلہ آئے، ہم پر کوئی سیلاب آئے، ہم پر قحط پڑے، اے اللہ پاک کوئی بھی مصیبت آئے، اول تو ان تمام مصیبتوں سے بچائیے ہمیں اور اپنی پناہ خاص میں رکھیے ہمیں، اے اللہ ہماری خوب حفاظت فرمائیے، اور آپ بلا شبہ بہت حفاظت فرمانے والے ہیں۔ لیکن جب کبھی کسی وقت مشکل آ جائے تو ہمیں مشکل میں بھی اپنے دامن سے لپٹائے رکھیے گا، ہمیں مشکل میں بھی یہ نہ کیجیے گا کہ ہم جو ہے اللہ سے دور ہو جائیں اور نعوذ باللہ ہم پیروں فقیروں کے چکروں میں یا کسی بابوں کے چکر میں پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ جائیں اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ ایمان ہی ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کل پھر اللہ کے حکم سے میں ایک دفعہ اور ان کی شان نزول دوبارہ دہراؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ آج ایک خبر سنی، بہت مجھے افسوس ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک جج نے یعنی ایک بدبخت قادیانی کا کیس آیا جس کا قصور تھا، جس نے ایک مسلمان کو مارا، یعنی زخمی کر دیا۔ جب اس کا کیس گیا تو وہ بدبخت جج نے فیصلہ یہ دیا کہ آئندہ سے جو ہے کوئی بھی کیس نہیں ہوگا یعنی قادیانیوں پہ، اور ان کو مراعات دی گئی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں، اور اللہ اکبر آئندہ کے لیے جو ہے اس نے قادیانیوں کی سائیڈ لیتے ہوئے بڑے غلط قسم کے فیصلے کیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عامر چیمہ، ہو سکتا ہے کوئی غازی علم الدین شہید رحم اللہ، اور ہو سکتا ہے کوئی جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بندہ اس جج کے لیے کافی ہو جائے اللہ کے حکم سے، ورنہ اللہ کی سرزمین میں تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس نے قادیانیوں کی سائیڈ لی اور وہ پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ یہ خبر مجھے بھی آج ہی ملی تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور اللہ ہی رحم کرے۔ اچھا جی، مرزا قادیانی، میں نے ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ مرزا قادیانی اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے کہ مسیلمہ کذاب نے کیا، جیسے کہ اسد انسی نے کیا، جیسے کہ سجا بنت حارث نے کیا، جیسے کہ طلحہ اسدی نے کیا، خدا کی قسم صحابہ ایک کو بھی نہ چھوڑتے۔ آپ دیکھ لیں ان چاروں میں سے کوئی ہے، آپ روئے زمین پہ کسی کا نام زندہ ہے مجھے بتائیں۔ سنیں، عقل کی آنکھوں سے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس الحمدللہ کوئی ایک مسلمی بھی نظر نہیں آتا، ہمیں ایک بھی اسود انسی کو ماننے والا نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صحابہ اکرام نے ایسی حفاظت فرمائی الحمدللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی۔ لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اور میں اپنے سوچیں کہ 1901 سے لے کے 1908 تک مرزا قادیانی زندہ رہا، اور نہ صرف زندہ رہا بلکہ اللہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ لیکن اس وقت کے اکابرین کو نا، اس وقت کے صوفیاء کرام کو، بزرگان دین کو بہت لیٹ پتہ چلا، اور انگریزوں نے پوری حفاظت کی ان کی، لیکن اس وقت کے بھی علماء دین بالکل بیٹھے نہیں، ٹک کر نہیں بیٹھے، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے محنت اور کاوش کی کہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ فتنہ ختم ہو جاتا تو مجھے اور آپ کو محافظ ہونے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ ہونے کا شرف نہیں مل سکتا تھا۔ یہ تو فتنے کو زندہ اللہ نے رکھا ہے میرے اور تیرے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ اگر صحابہ والے لیول کو دیکھیں اور معیار کو دیکھیں نا، تو میرے جیسا تو صحابہ کے پیر کے جوتی کے نیچے کی مٹی جیسا بھی نہیں ہے، اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن صحابہ کا کردار
اللہ تعالیٰ ہمارا کردار بنا دے، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے نبی کے اور آپ کے دشمنوں سے خوب خوب نبٹنے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری نئی نسل کو، جو بڑی پلاننگ کے ساتھ نئی نسل کو بگاڑا گیا ہے، ہماری نئی نسل کو اپنے جلو میں، اپنی آغوش میں لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل سے یہ کام لے لے تو فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہاں، دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی ہیں، دعا صلاح المومنین، مومنین کا دعا دعا صلاح المومنین، مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ ہم اگر کچھ نہیں کر رہے تو کم سے کم 2 کام تو 3 کام تو کر لو، فتنہ قادیانیت کو اچھی طرح سے سیکھ لو کہ یہ کہاں کہاں سے وار کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور یہ اصل میں ہے کیا، یہ فتنہ ہے کیا۔ یہ 1878 میں ایک پودا لگایا تھا انگریزوں کا، مرزا قادیانی کی شکل میں، جو خوب پھولا پھلا، لیکن اللہ پاک نے پوری دنیا میں سے، پاکستان سے یہ کام لیا کہ پوری دنیا میں ایسا قانون نہیں بنا کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور کافر ہیں۔ اور یہ اللہ پاک نے پاکستان میں صدر بھٹو صاحب سے، مفتی محمود صاحب سے، اور آغا شورش کاشمیری صاحب سے، مولانا نورانی صاحب سے، حفیظ پیر زادہ صاحب سے، اور بڑے انمول ہمارے انور شاہ کشمیری اور عطا اللہ شاہ بخاری، اور پتہ نہیں کتنے میں کیا نام، احمد لاہوری صاحب، پتہ نہیں کتنے، یہاں پہ اگر ایک لمبی لائن ہے بولوں، انہوں نے خوب کام کیا اور فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے بڑے محاذ کیے۔ لیکن یہ فتنہ یوں نہیں ختم ہوا۔ کیوں نہیں ختم ہوا؟ کبھی سوچا کیوں نہیں ختم کیا؟ ذرا سا سوچیں۔ آج آپ کا امتحان ہے، یقین کریں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں اس کو جواب نہیں بتا رہی، آپ بتائیں، اور جو مجھے صحیح جواب بتا دے گا اس کا انعام گھر پہنچ جائے گا۔ تو میری پیاری بچیوں، اگر یہ فتنہ ختم کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کروا دیتے مسیلمہ کذاب کے فتنے کی طرح، اور اسود عنسی کے فتنے کی طرح، سجا بنت حارثہ اور طلحہ ازدی کی طرح، تو روئے زمین پر، یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کو، اگر یہ اس طرح یہ فتنہ ختم ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی ایسی محنت اور ایسا حسین کام ہمیں نظر نہ آتا جس کو کرنے پر جس کا صلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ جنت تک سب سے شارٹ کٹ راستہ، ایک تو نا لانگ کٹ راستہ، پوری رات نمازیں پڑھو، اس کے بعد حج کرو، اس کے بعد کیا کہتے ہیں زکاتیں دو، اس کے بعد کیا کہتے ہیں روزے رکھو، لانگ کٹ ہے، لانگ، بہت لمبا راستہ ہے۔ شارٹ کٹ جنت میں جانے کا 100% شارٹ کٹ راستہ، اور جنت ضرور ملے گی، وہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کریں۔ یقین کریں یہ فتنہ اسی لیے اللہ پاک نے ابھی تک نہیں مٹایا کہ آپ اور میں بھی اس کو ختم کرنے میں ہاتھ ڈالیں، اور میری بھی جنت پکی اور آپ کی جنت بھی پکی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کو یہ پتا تھا، اس نے اتنے دعوے کیے، اس نے 80 دعوے کیے، 80 دعوے۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا نا کہ اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے آسمان زمین بنانے کا دعویٰ کیا۔ اگر یہ اللہ تھا تو اب تک زندہ کیوں نہ رہے؟ یہ مردود مر کیوں گیا اپنے پخانے پہ گر کر؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں نا نقل کفر نہ باشد، کفر کی نقل کر رہا تھا، کفر تو ہمیشہ ختم ہو جانے والے میں سے ہے، تو نقل کفر نہ باشد۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فتنہ قادیانیت ان کے ختم کرنے سے ختم ہو جاتا تو خدا کی قسم مجھے اور تجھے کوئی ایسی شارٹ کٹ راستہ نہ ملتا جو ہماری جنت پکی ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ اسباب اللہ نے چلا دیے جنت کو پکا کرنے کے، تو آپ اور میں آگے بڑھیں اور اس میں اپنا حصہ ڈال لیں۔ اپنی جنت، شارٹ کٹ راستے سے جنت میں پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا کام۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت زیادہ تو نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں جی بہت محنت کر رہی ہوں، نہیں ایسے ویسے یہ والی بات نہیں ہے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ مکھی کے سر سے بھی کم ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے، منظور فرما لے، رائی کے دانے کے برابر۔ اور وہ یہی ہے کہ ہمارے گروپس ہیں، گروپ میں الحمدللہ رب العالمین
ختم نبوت کا کام ہم نے تو خیر بہت مشکل کام کیا تھا، وہ تو خیر تھکا دینے والی محنت تھی جو اللہ پاک نے ہم سے کروائی الحمدللہ۔ جو ہماری ساتھ ٹیم میں کام کر رہی ہیں وہ جانتی ہوں گی کہ ہم نے کتنی محنت کی اور کتنی مشکل سے 20 ٹاپک کیے، پھر امتحانات دیے، اور بہرحال بڑی پدائی تھی، یوں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میٹرک کا زمانہ دوبارہ لوٹ آیا۔ بڑی محنت، ہر وقت رٹے مارنا، ہر وقت توبہ توبہ۔ اور سب سے زیادہ محنت کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی سیکھیں، کیمسٹری سیکھیں، فزکس سیکھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، اسلامیات سیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یار چلو نالج آ رہی ہے، ایک اتھینٹک نالج مل رہی ہے۔ لیکن اس کا پڑھنے میں نا انتہا سے زیادہ بوریت ہو جاتی تھی اور رونا آتا تھا کہ یار یہ ہم اتنی غلاظت پڑھ کیوں رہے ہیں۔ کئی دفعہ اس بات سے روئی اور کئی دفعہ سوچا کہ میں نے یہ کام چھوڑ دے۔ پھر اس بات پہ کہ یار یہ تو شیطان ہمیں بھڑکا رہا ہے، شیطان اس طرف سے لے کے جا رہا ہے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا یہ سارا کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی بات کو کھول کھول کے بتانا، نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو لوگوں پر عیاں کرنا تاکہ وہ ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کروائیں، تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ محنت ہم سے لے رہے تھے، یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلا دی تھی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک نبی آنا ہے، مطلب یعنی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو یہ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بے ضرور آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس مرزا کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس نے کہا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے آنا تھا نا، مسیح موعود نے، موعود کہتے ہیں دوبارہ لوٹ کے آنے والا، ٹھیک ہے، آنے والی خوشی، دوبارہ لوٹ کے آنے والی خوشی، عید سے نکلا ہے موعود۔ تو کہنے کا مطلب ہے مرزائیوں کا حیات و وفات اور رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر بحث کا تقاضا کرنا اتباع حق کے شوق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس موضوع پر بحث سے مقصود یہ ہے کسی طرح سے بھی گفتگو قادیانیت اور مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار پر نہ آئے، کیونکہ قادیانی جو ہے وہ کبھی بھی یہ گفتگو نہیں کرتے کہ مسیح موعود ہیں۔ قادیانی تو مرزا قادیانی کے نا انہوں نے نا مرزا کی لکھی ہوئی تمام کتابوں کو چھپا دیا ہے، یعنی پڑھنے نہیں دیتے، اور یہ اپنے بروشر جو مرزا کی شان میں، جھوٹے نبی کی شان میں لکھے نا، بس وہی بانٹتے ہیں۔ اس لیے نا مرزائیوں کو جو ہے نا، کافی مرزائی جو ہے نا، مرزائی اسی لیے ہیں کہ وہ اپنے مرزا کی جو ہے نا فضول قسم کی اور ہنسی لے آنے والی باتیں اور ایسی مزاحیہ خیز باتوں کو نا آگے جو ہے نا وہ بیان نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بس وہ مرزا کے بروشر چھاپتے ہیں جس میں مرزا کو نبی قرار دیا اور مرزا کی بہت سی اہم باتیں، اچھی باتیں بنا، یعنی مرزا کو چڑھا کے اچھی باتیں، یعنی کذب گوئی، جھوٹ بول کرنا مرزا کو اچھا قرار دینا۔ اب مرزائیوں کا حیات و وفات اور رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر بحث کا تقاضا کرنا اتباع حق کے شوق کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس موضوع پر بحث سے مقصود یہ ہے کسی طرح سے بھی گفتگو قادیانیت اور مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار پر نہ آئے۔ اب مرزا قادیانی کی شخصیت کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ غرارے پہنا کرتا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جوہر کے پانی میں جب پورے قادیان کا پانی جوہر میں جمع ہو جاتا تھا، اس میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہا کر نکلتا تھا تیر کے، اس طرح کے بہت سے اس کے ساتھ کیا تھے کہ اپنی خادماؤں سے ایک نہیں 2-3 خادمہ رکھی ہوئی تھی، بھانو اور بھی خادمائیں تھیں جن سے یہ اپنی شمشاد بیگم، مطلب اتنی اس کی خادمائیں کافی تھیں، ان سے اپنے پیر ویر دبواتا رہتا تھا راتوں کو، اور اللہ اکبر، اس کے یعنی بہت شرمناک باتیں ہیں اس کی، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے اس کا۔ اچھا ایسا ہے کہ قادیانی کتب سے مرزا قادیانی کی جو صورتحال نمایاں ہوتی ہے وہ اس قدر خوفناک ہے کہ قادیانی اس کی سوچ سے بھی کانپتے ہیں، اور یہ بھی یاد ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اصل جھگڑا مرزا قادیانی کی ذات کا ہے۔
کیونکہ نزا صرف حیات و وفات اور رفع و نزول جیسے عیسیٰ علیہ السلام رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام میں ہی نہیں، اور نہ ہی مرزا قادیانی کا صرف وفات عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے، بلکہ مرزا قادیانی کے دو دعوے ہیں۔ مرزا قادیانی کا کیا دعویٰ ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے کیا ہوا تھا کہ یہودی جمع ہوئے، لیکن اس کی دو تفاسیر ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ ابھی تک نکل کے نہیں آ رہے تو اپنے ایک ساتھی کو بھیجا۔ اللہ پاک نے وہ ساتھی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے اوپر بلا لیا، اپنی جگہ اپنے مطلب اپنی طرف بلا لیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک اور بندہ کہ انہوں نے کہا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اگر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ دو تحریریں آ رہی ہیں، دو باتیں کہ یہودیوں کا کوئی ساتھی اندر دیکھنے گیا کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور اس کو گلے میں پھندر ڈالا۔ تو جب مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے، اور جب ان کو سولی پہ چڑھایا گیا تو وہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھی تھے، یا یہودیوں کا جو ساتھی دیکھنے اندر آیا تھا حالات کا جائزہ لینا، ان کو اس کی شکل ایسی بنا دی گئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قرآن کے مطابق ہمارے پر زندہ سلامت ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین قیامت سے پہلے ان کا نزول بھی ہوگا، اور وہ دنیا کے 5ویں وہ یعنی اور وہ دنیا کے سامنے آئیں گے، اور یہودیت کا خاتمہ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا ہے؟ اچھا، یہودیوں کا کیا دعویٰ ہے؟ کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کر دیا، تو یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی کر دیا ہے، اور روز قیامت آپ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو لے کر جو ہے دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی کنارے پہ لے کر آ جائیں گے، تو وہاں سے آپ کو سیڑھی لگا کر اتارا جائے گا، اور پھر وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو وہ ان کے پیچھے آ کر وہ باندھ لیں گے اپنی نیت، تو حضرت مہدی جو ہوں گے وہ اس بات کو محسوس کر لیں گے، اور وہ ان کو آگے کی طرف اپنی جگہ پہ لانے کی کوشش کریں گے ہاتھ سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ جو امت ہے نا، اس میں سے کوئی بھی کسی پر اللہ تعالیٰ فوقیت دے سکتا ہے، یعنی بعضوں کو بعض کا امام بنا دیا گیا ہے، تو یہ کبھی بھی آج تک کسی نبی کے دور میں نہیں ہوا کہ عام لوگ امام بن گئے، ہمیشہ نبی امام بنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دے دی، یعنی فرض کریں کہ آپ کی جو ماسی ہے اس کا بیٹا حافظ قرآن اور عالم بن گیا، اب آپ کے میاں صاحب اور آپ کے بچے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یعنی بعضوں کو بعضوں پر امام بنا دیا، فوقیت دے دی۔ تو اب کہنے کا کیا مقصد ہے، سارے اصول پرانے والے چینج ہو چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نئے اصول آ گئے، وہ جو اتنے سخت اصول تھے وہ ختم ہو گئے، بہت ہی لینینٹ اور بہت ہی آسان شریعت آئی ہے ہمارے لیے، جس کو ہم نے ابھی بھی اپنے پر مشکل بنایا ہوا ہے، اور اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ شرعی پردے کی طرف آ جائیں تو ہمیں لگتا ہے ایسے جیسے کہ موت کو گلے لگا لیا، اور اگر ہمیں کہا جائے کہ بچوں سے کہا جائے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، تو اول تو داڑھی رکھتے نہیں، اور رکھتے ہیں تو یہودیوں والی داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی سی داڑھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہوتی ہے وہ بھرپور منہ پہ ہوتی ہے، اور وہ دائیں طرف سے بھی اگر ان کو پکڑو تو وہ مٹھی ایک اور پکڑ کے مٹھی بند کر لو تو مٹھی سے باہر بال آنے چاہیے، اور آگے سے سامنے سے بھی پکڑو تو ایسے ہی بال آنے چاہیے، اور بائیں طرف سے بھی پکڑو تو ایسے ہی بال آنے چاہیے، تو یہ ہے شرعی داڑھی ہے، اور لیکن ہم نے یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی کچی داڑھی رکھ لی، اور مونچھوں کو داڑھی سے ملا کر ہم نے جیسے ایک تالا سا لگا لیا اپنے منہ پہ، نعوذ باللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم بھی ٹھہرے، اللہ کے مجرم بھی ٹھہرے، اور ہمیں شیطان نے یہ بات سمجھا دی کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔
تو اب کل انشاءاللہ میں ساری باتیں بتاؤں گی جو اس منحوس مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لو میں آ گیا ہوں۔ جیسے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہو ویسے ہی اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہماری ذہانت تو ان کی ذہانت تک پہنچ ہی نہیں سکتی، انہوں نے 100 حدیثوں میں تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات بتا دی، ہمیں وہ تمام سمبل بتا دیے جس سے ہم نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان سکتے ہیں الحمدللہ، اور ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے بشرطے کہ ہمیں وہ تمام علامات پتہ ہوں، بشرطے کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داری پر آنے والی نسلوں تک وہ تمام علامات لے کر چلیں۔ امید ہے کہ اگر میری بہن یہاں پہ بچوں کی کلاس لینے والی سن رہی ہیں تو دونوں سارے بچوں کی کلاس لینے والی جو بہنیں ہیں اور بچیاں جو جنتی بچیوں میں سے ہیں وہ کوشش کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور امام مہدی کی تمام علامات سے آنے والے بچوں کو روشناس کرا دیں تاکہ ان کا ایمان بچا رہے۔ یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے بچوں کے ایمان خراب ہو گئے، یاد رکھیں کسی کے 1 کروڑ روپے چوری ہو گئے اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا، کوئی بندہ اللہ کی راہ میں جو ہے مارا گیا اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیں جو ایمان سے خالی چلا گیا جو نقصان اس کا ہوا وہ نقصان خدا کی قسم آسمان اور زمین مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ناچے اب آج سے کل سے اگر کاپی پینسل رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، میں ایک علامت بتاؤں گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ شکل کس سے ملتی ہوگی، یہ بھی بتا دیا شکل کیسی ہوگی، یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کیسی ہوگی۔ 177 نشانیاں بتائیں ہیں 177 کہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، اور مرزا قادیانی اس میں سے ایک علامت پہ بھی پورا نہیں اترتا، اللہ کی قسم سچ کہہ رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر بھی دیکھیں نا اتنا ان کے میڈیا تیز ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے مذہب کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ جھوٹے نبی کے، ہم سچے نبی کے جھوٹے پیروکار ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے اور وہ جھوٹے نبی کے سچے پیروکار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میرے پیارے اللہ، میرے اچھے اللہ، میرے عظیم اللہ، الہی ربنا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیریں اور کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو اللہ کے رسول کا فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ پاک جب ہمارے بچے ہمارے سے بدتمیزی کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ دل پر کوئی چھری چلا رہا ہو۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو عقل اور سمجھ عطا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت، والدین کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے ذہن میں، دلوں میں اللہ کے قرآن کی عظمت اور احادیث مبارکہ کی سے محبت ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو قاری قرآن اور قاری حافظ قرآن اور حافظ حدیث بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے والا اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، قرآن کی حفاظت۔ اللہ قیامت کی صبح تک آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مومن بنا دیجیے اور اللہ تبارک تعالیٰ پکا نمازی بنا دیجیے، محافظ ناموں سے رسالت بنا دیجیے۔ اللہ جیسے آپ نے اپنے نن
عیسیٰ علیہ السلام، ننھے یوسف اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کی حفاظت فرمائی، کردار کی حفاظت فرمائی، ان کی ہر عضو کی حفاظت فرمائی، ان کے دل اور دماغ کی حفاظت فرمائی۔ ہمارے بچوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ شیطان سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے، ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر بیماری سے، ہر طرح کی وبا سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے، ہمیں محفوظ فرما دے، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہمارے بچوں پہ رحم فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ ملحد مرتد یا اللہ کافر قادیانی نہ بنانا، نہ بہائی گروپ سے بنانا قادیانیوں کے، نہ لہاری گروپ سے بنانا قادیانیوں کے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ قادیانیت کو ختم کر دے میرے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ یا اللہ یہ کورونا سے بھی کہیں زیادہ زہریلی اور مہلک بیماری ہے۔ یا اللہ مانگنے والے کو تو آپ سرفراز کرتے ہیں اللہ، دعا صلاح المومنین، مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے اس ہتھیار کو قادیانیوں کے خلاف استعمال فرمائیے۔ رد قادیانیت کا کام ہماری نسلوں سے لے لیجئے، ہم سے لے لیجئے اللہ۔ ہماری جوانیاں اپنی ہماری جوانیاں، ہمارے بڑھاپے، ہمارے خون، ہماری عزتیں، ہماری سب شرمیں اللہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوں بس اللہ، ہم سب کے سب تیرے لیے ہوں بس۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو آلہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نافیہ مستمر عطا فرمائیے، ندیم بھائی کو، میرے بھائی کو، ندیم احمد صدیقی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نافیہ عطا فرمائیے، آمین۔ ام ایمن کو، عیشا کو، اور اللہ ایک اور بچی ہے جس کا ذہن میں نام نہیں آ رہا، یا اللہ عبداللہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری کچھ بہنیں بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری مینجمنٹ کی اہلیہ رضوان الہی کو، اہلیہ حسین کو، ان کی بہن کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو اس میٹنگ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے پور میں، جوڑ میں، میرے اور میرے ان کے گھر والوں کے اور میرے گھر والوں کے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے پوروں کے جوڑوں میں ایمان عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ ایمان اور عمل عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر دنیا سے جنت میں جانے کا راستہ تک طے کرا دیجئے اللہ جی، ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر دنیا سے جنت میں جانے کا راستہ طے کروا دیجئے اللہ جی، اپنی آغوش میں لے کر دنیا سے جنت تک کا راستہ طے کروا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ تو ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہماری بچیوں کی جو بے نکاحی ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری بچیوں کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے، یا اللہ دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے، یا اللہ انہی کو بھیج جہاں تو نے بہترین مقدر رکھا ہو، بار 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 یا اللہ دیکھنے آئیں اور پھر یہ ایسے کرے، اللہ تعالیٰ یہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ اس سلسلے میں ہماری ہم پر کرم فرما دیجئے، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بچی جو کہ نکاح کے قابل ہو چکی ہے ان سب کے لیے نیک اور اچھے بر عطا فرمائیے، یا اللہ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے،
یا اللہ حفصہ فاطمہ کے لیے، سدرہ سبحانہ ام حبیبہ کے لیے، یا اللہ سائمہ ان کی بہنوں کے لیے، فریال کے لیے، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، اللہ ہماری ایک اور ہے حفصہ بچی، اس کے لیے، یا اللہ فریحہ کے لیے، یا اللہ بہترین بر عطا فرمائیے، بہترین گھر عطا فرمائیے، بنات متین، بنات عبد المتین، بنات سرور، بنات فخر، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ نہیں بھی رحم فرمانا تو بھی رحم فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے، تمام علماء حق، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، مفتی حسن صاحب، اور ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، میرے جتنے بھی اساتذہ کرام، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، یا اللہ دین کو سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، دین سیکھ کر اس پر عمل اس سے زیادہ آسان فرمائیے، دین سیکھ کر عمل کرنے والے اور دین کو جگہ جگہ، کریا کریا، بستی بستی، کونا کونا، گاؤں گاؤں، نگر نگر پہنچانے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم سے وہ کام لیجئے جو آپ نے اپنے نبیوں سے کام لیا، اللہ قیامت کی صبح تک کوئی جنہوں نے عمرہ کرنا ہے ان کے عمرے کو آسان فرمائیے، سفر کو آسان فرمائیے، نیتوں کو خالص کر دیجئے، حرم میں جا کر موبائل کا استعمال اللہ یہ ختم کروا دیجئے، یا اللہ حرم کی فضاؤں میں موبائل کا استعمال ختم کرا دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، مشرقی ترکستان، انڈیا، چائنا کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھیے، تمام مسلمانوں بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہماری عافیہ صدیقی کو اپنے حبیب کے طفیل میں باعزت طریقے سے بری فرمائیے، ہماری عافیہ صدیقی کا وہ وقت جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ وقت بیماری میں گزرا اور سب کچھ ان سے لے لیا گیا تھا، اللہ پھر آپ نے ان کو نوازا، ہماری بیٹی عافیہ صدیقی کو، ہماری بہن عافیہ صدیقی کو باعزت بری فرمائیے، اور ان کو وہ عزت عطا فرمائیے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے عطا فرمائی تھی، اے اللہ ان کو رہائی دلوائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، طیب اردگان اور جو قطر کے حکمران اور جو نیک حکمران ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، پاکستان کو کوئی نیک محافظ عطا فرمائیے، نیک لیڈر عطا فرمائیے، نیک قائد عطا فرمائیے، کٹ پتلی حکمرانوں سے جان چھڑائیے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرمائیے، پاکستان سے اور تمام دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو غارت کیجیے، بجلی کو اور پیٹرول کو سستا فرمائیے، اور دنیا کے تمام غریبوں کو، امیروں کو ایمان کی نعمت کے ساتھ سرفراز فرمائیے، نعمتوں سے سرفراز فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔